السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ہمارے روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ ویڈیو وائرل کیوں ہوتی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو اتنے بے لگام ہیں کہ بغیر کسی خوف کے ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ٹی اے خرم علی مہران صاحب۔ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایسی ویڈیوز خواتین کی وائرل کر دی جاتی ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو فیک تھی یا پھر ایشو بہت عرصہ پرانا تھا۔ شیئر کرنے والوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو کانٹینٹ وہ شیئر کر رہے ہیں یا آگے پھیلا رہے ہیں اس کی صحت کتنی درست ہے، کیا وہ واقعی کسی اوتھینٹک سورس سے آیا ہے، اور اس کو فیکٹ چیک کرنے کے بعد ہی آگے بھیجیں، ادروائز اس کو نہ پھیلائیں۔ جہاں تک رول ہے ہمارا یا ایف آئی اے کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کانٹینٹ ہمیں رپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنا کوئک ایکشن لیتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے۔ اگر کوئی ایسی کرمنل نیچر کی کوئی آفینس ہوئی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ہم سے بڑھ کر رول جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، جو سائبر کرائم کے حوالے سے ایف آئی اے کا رول ہے، وہ رول آ جاتا ہے کہ پھر معاملہ وہاں تک جائے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا اور کس نے اس کو پہلی بار یا کس نے مختلف لوگوں نے اس چین میں کون کون لوگ تھے، اور ان کو پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے۔ 2021 کی یا 2020 کی جو ہم نے پالیسیز پڑھی ہیں بڑی سخت ہیں کہ آپ ہیش ٹیگ میں بھی ایون وائلنس نہیں لکھ سکتے، اور ایسا کوئی کانٹینٹ فیس بک فوری بند کر دیتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیس بک پہ بہت سارے ایسے پیجز موجود ہیں، یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے چینلز موجود ہیں جن کا کام ہی صرف ایسے کوئی نیگیٹو کانٹینٹ کو پھیلانا ہے۔ تو کیا پی ٹی اے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو، ایسے اکاؤنٹس کو پہلے بلاک نہیں کر دیتی؟ شاید ایسا کانٹینٹ اتنا زیادہ اسپریڈ نہ ہو۔ جہاں تک ہمارا رول ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے یا ہمارے نالج میں آتا ہے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہیٹ مٹیریل ہے یا کوئی اس طرح کا انلیگل کام کر رہے ہیں، تو اس کو ہم پھر ان پلیٹ فارمز کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اپنے نالج میں بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انلیگل کانٹینٹ ہے، تو آپ ایز یوزر بھی ان پلیٹ فارمز کو وہ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ کون کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں کانٹینٹ کے حوالے سے جس پر پی ٹی اے خود ایکشن لے لیتا ہے؟ مینلی جو چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں ان میں مذہب سے متعلق کوئی مواد اس طرح کا شیئر نہیں کر سکتے، سیکیورٹی آف پاکستان اس میں شامل ہے، پبلک آرڈر، کوئی ایسی چیز آپ نہیں جس میں لوگوں کو آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کسی جرم پہ اکسانا یا کسی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی پہ اکسانا جو قانون کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ توہین عدالت کا معاملہ ہے کہ آپ کورٹس کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ میجر ایریاز ہیں جن کے بارے میں اس قانون میں بتایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو مٹیریل ہوتا ہے اس پہ پھر پی ٹی اے اکارڈنگلی ایکشن لیتا ہے۔ آپ نے کمپلینٹ سسٹم کی بات کی، کیسے کمپلین کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی نمبر ہے یا کسی ویب سائٹ کے تھرو کمپلین کر سکتا ہے کوئی بھی شخص؟ ہم نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ایک بنایا ہے، CMS ہم اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ ٹول فری نمبر ہے اس کا 0800 55055۔ ایک تو اس پہ آپ کال کر کے کال سینٹر میں بات کر کے اور ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں اور اپنی کمپلینٹ فائل کرنے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں جس کا ایڈریس ہے www.pta.gov.pk، اس ویب سائٹ پہ جائیں تو یہاں پہ ہمارا CMS کا ایک پورا لنک ہے۔ اس CMS یعنی کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، مناسب ڈیٹیل وہاں پہ آپ سے مانگی جائے گی، وہ ڈیٹیل دے کر آپ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کمپلینٹ ایک دفعہ وہاں پہ فائل کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کے مختلف مراحل پہ جو جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ منیمم کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے ایک کمپلین کے حل ہونے میں؟ کچھ کیسز میں 24 گھنٹوں میں ایکشن ہو جاتا ہے، کچھ میں 3 دن لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے لیے مختلف ٹائم لائنز ہیں۔ جو لوکل کانٹینٹ سے ریلیٹڈ کمپلینٹ ہوتی ہے وہ فوری ایڈریس ہو جاتی ہے۔ ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا سائبر کرائم ونگ میں اور پی ٹی اے میں کیا ڈفرینس ہے، اور کون سی کیٹیگری کا کرائم سائبر کرائم میں رپورٹ کرنا چاہیے اور کس کیٹیگری میں پی ٹی اے سے رابطہ کرنا چاہیے؟ تو مینلی ہمارا رول ہے وہ کانٹینٹ کی بلاکنگ کی حد تک ہے، یعنی کوئی ایسا انلیگل کانٹینٹ جس کی کیٹیگریز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں وہ اگر آپ کو نظر آتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی پلیٹ فارم کے اوپر تو وہ پی ٹی اے کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں بلاکنگ کے لیے۔ اس سے آگے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب کوئی کرائم انوالو ہے، کوئی ایسا جرم ہوا ہے جس کے لیے آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انٹرونشن کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر پھر مزید تفتیش کے ذریعے اگر کسی کو پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے یا مختلف طرح سے اس کی تفتیش کرنی ہے تو وہ پھر ایف آئی اے کا ڈومین بنتا ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں پی ٹی اے از دا فرسٹ ڈور ٹو ناک؟ جی، ایز فار ایز یو وانٹ ٹو گیٹ دا کانٹینٹ بلاکڈ تو آپ بالکل یا تو آپ پلیٹ فارم کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر سکتے ہیں ایز کمپلیننٹ، یا پھر پی ٹی اے کے پاس آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ساری باتیں آپ نے سنی، کوئی بھی کانٹینٹ آپ کو
اریٹیٹ کر رہا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیٹ کانٹینٹ ہے, آپ اس کی بلاکنگ کروا سکتے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. اور بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رپورٹ لازمی کریں تاکہ اس چیز پر ایکشن لیا جا سکے. اور جہاں تک وائرل کانٹینٹ کی بات ہے تو آج کل شاید ہر دوسرا بندہ اس چیز سے پریشان ہے, ہر کسی کی ویڈیو ہر دوسرے دن آ جاتی ہے, تو اس پر بھی رپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور اداروں کی پھر ذمہ داری ہے کہ آپ کی رپورٹ پر ایکشن ہو. فالو اپ سسٹم مکمل موجود ہے پی ٹی اے میں, آپ کو ای میلز کے ذریعے بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ کا سولوشن کہاں تک پہنچا ہے, اس لیے رپورٹ لازمی کیجیے. اگر آپ اداروں پر ٹرسٹ کریں گے تبھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.